BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو عہدے سے ہٹا تو دیا، لیکن امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کا معاملہ بھی کیا منظر عام سے ہٹ سکے گا؟ کرد جنگجوؤں کو امریکی اسلحے کی منظوری، ترکی کی تشویش برقرار. کیا یہ تضادات دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کو مزید مشکل بنائیں گے؟ اور دنیا کے عظیم ایتھلیٹ یوسین بولٹ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. دیکھیے گا BBC کے ساتھ ان کا خصوصی انٹرویو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کی برطرفی کے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈائریکٹر کومی ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں کا اعتماد کھو چکے تھے. لیکن دوسری جانب ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے کئی اراکین نے اس فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے FBI کے ڈائریکٹر کو عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کو صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے روس سے مبینہ تعلقات کی تحقیقات سے جوڑا ہے. علیم مقبول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر. گزشتہ دنوں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ FBI کی جانب سے مسٹر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی روس کے ساتھ مبینہ تعلقات کی تحقیقات صدر ٹرمپ کے لیے پریشانی کا باعث تھیں. اس فیصلے کے جھٹکے نہ صرف FBI کی عمارت کے باہر بلکہ پورے شہر اور اس سے باہر تک محسوس ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کے نزدیک یہ فیصلہ انہیں مضبوط لیڈر ظاہر کرتا ہے، لیکن بہت سوں کے لیے یہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ یہ ملک ایسا شخص چلا رہا ہے جو کہ خود سے متفق نہ ہونے والوں کو برداشت نہیں کرتا. FBI صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کی روس کے ساتھ مبینہ تعلقات کی جو تحقیقات کر رہی تھی، جیمز کومی بطور ڈائریکٹر اس کی نگرانی کر رہے تھے. لوگ اسے پردہ ڈالنے کی کوشش کے طور پر دیکھیں گے. اگر غیر جانبدار پبلک پروسیکیوٹر تعینات کیا جائے تو تھوڑا بہت اعتماد باقی رہ سکتا ہے، اگر نہیں تو ہر کسی کو حقائق چھپانے کا شبہ ہوگا. گزشتہ ہفتے کانگریس میں گواہی دینے کے دوران جیمز کومی پر انتخابات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر منصفانہ مدد کرنے کے الزامات لگے. جیمز کومی نے انتخابات سے چند روز پہلے اعلان کیا تھا کہ FBI ہلری کلنٹن کی بطور سیکرٹری آف اسٹیٹ پرائیویٹ ای میل استعمال کرنے کی تحقیقات کر رہا ہے. لیکن مسٹر کومی نے انتخابات سے قبل یہ نہیں بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی روس سے تعلقات کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ تحقیقات کے اس اعلان پر جیمز کومی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. ڈائریکٹر کومی نے یہ اقدام کر کے بڑی ہمت دکھائی ہے. FBI کے ڈائریکٹر کے عہدے سے جیمز کومی کو جب برخاست کیا گیا تو وہ واشنگٹن میں نہیں تھے. انہیں یہ خبر لاس اینجلس میں دی گئی. کچھ ہی دیر بعد FBI کے دفتر میں یہ خط پہنچا جس میں صدر ٹرمپ نے لکھا تھا کہ آپ کو نوکری سے فوری برخاست کرتے ہوئے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. برطرفی کے خط میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جیمز کومی نے انہیں 3 موقعوں پر اطلاع دی کہ صدر کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود وہ محکمہ انصاف کی اس رائے سے متفق ہیں کہ جیمز کومی مؤثر طریقے سے اس ادارے کو چلانے کے قابل نہیں ہیں. علیم مقبول کی رپورٹ. اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے. برجیش، جیمز کومی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ خود ریپبلکن ہیں اور اب ایک ریپبلکن صدر نے ہی انہیں برطرف کر دیا ہے. ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ ریپبلکن رجحان والے تھے، لیکن ان کی خاصیت یہ رہی کہ انہوں نے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس دونوں کو ہی ناراض کیا. بلکہ کئی لوگوں کو حیرت ہوئی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا، انہیں اپنے عہدے پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے اسے دیکھا کہ انہوں نے جو ہلری کلنٹن کے خلاف دوبارہ سے تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا جس کا مبینہ طور پر ٹرمپ کو فائدہ پہنچا، اس کے انعام کے طور پر دیکھا تھا. لیکن اس کے کچھ ہی مہینوں کے اندر انہوں نے کانگریس میں جا کر یہ کہہ دیا کہ FBI ٹرمپ کیمپین اور روس کے درمیان ساٹھ گانٹھ کی تحقیقات کر رہی ہے اس وقت. اور ان کی امیج بنی ایک ایسے شخص کی طور پر جسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا. اور یہاں ٹرمپ انتظامیہ نے جو بھی دلیل دی ہو ان کو برخاست کرنے کی، یہ بات کسی کے گلے نہیں اتر رہی ہے کہ ہلری کلنٹن کے ای میل کی جانچ انہوں نے اچھی طرح سے نہیں کی، اس لیے انہیں برخاست کیا گیا ہے. اچھا، اور برجیش، جو تفتیش کانگریس کر رہی ہے ٹرمپ کی الیکشن مہم اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں، اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اب آگے کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، جو کانگریس میں جو تفتیش چل رہی ہے وہ FBI کی تفتیش سے الگ ہے. کانگریس والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری تفتیش پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. دلیل یہ بھی دی جا رہی کہ FBI کی جو تحقیقات ہے وہ بھی جو افسران کر رہے ہیں
ان کی انٹیگریٹی پر سوال نہیں اٹھائے جا سکتے. لیکن دوسری دلیل یہ ہے کہ جو اس تفتیش کو چلا رہا تھا اور جس کے خلاف چلا رہا تھا وہاں اسی طرف سے اسے برخاست کر دیا گیا ہے. ڈیموکریٹس اسی وجہ سے اب ایک اسپیشل پروسیکیوٹر کی مانگ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے اٹارنی جنرل کے خلاف سوال جواب کی مانگ کی ہے کانگریس کے اندر. لیکن جو میجورٹی لیڈر ہیں انہوں نے اس مانگ کو فی الحال قبول کرنے سے منع کر دیا ہے. واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرد فورسز کو شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے لڑنے کے لیے اسلحے اور جنگی ساز و سامان فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے. ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کو اس اقدام کے بارے میں اپنے نیٹو اتحادی ترکی کی تشویش کا شدت سے احساس ہے. تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی. سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں کردوں کے علاوہ عرب جنگجو بھی شامل ہیں اور انہیں پہلے ہی امریکی اسپیشل فورسز اور ہوائی حملوں کی مدد حاصل ہے. ترکی کو امریکہ کے اس اقدام پر شدید تحفظات ہیں کیونکہ ترکی کا موقف یہ ہے کہ شامی کرد دراصل ترکی کے اندر سرگرم علیحدگی پسند تنظیم PKK کا ہی حصہ ہیں جسے امریکہ اور یورپی یونین دونوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے. ہمیں اپنے اتحادی ترکی کی تشویش کا شدت سے احساس ہے. ہم ترک حکومت اور عوام کو یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنے نیٹو اتحادی کے تحفظ اور اس کی سلامتی کو مزید خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ترکی اس پر خاموش کھڑا رہے گا یا احتجاج کرے گا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترکی کیا کر سکتا ہے. یاد رہے کہ صدر اردوان اگلے ہفتے واشنگٹن آ رہے ہیں اور اگر وہ کوئی سخت پیغام دینا چاہتے تو اپنا دورہ منسوخ کر دیتے. کرد جنگجو تنظیم YPG اس وقت طبقہ پر تسلط کی خاطر دولت اسلامیہ سے نبرد آزما ہے. دولت اسلامیہ کا یہ کمانڈ سینٹر رقہ سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. امریکی محکمہ دفاع کے ذرائع نے BBC کو بتایا ہے کہ SDF کو دیے جانے والے ساز و سامان میں اسلحہ، چھوٹے ہتھیار، بھاری مشین گنیں، بختر بند گاڑیاں اور تعمیراتی سامان شامل ہوگا. پینٹاگون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ بعد میں یہ سامان واپس لے لے گا. تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ یہ ساز و سامان کرد جنگجوؤں کو کب فراہم کرے گا. جنوبی کوریا کے نئے منتخب ہونے والے صدر مون جے ان نے کہا ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں پیدا ہونے والی کشیدگی ختم کرنے کے لیے وہ شمالی کوریا کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے یہ پیشکش اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے فوراً بعد کی. جنگ سے متاثرہ ملک یمن میں پچھلے 2 ہفتوں میں ہیضے کی وبا سے درجنوں بچے ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے کے مطابق 27 اپریل سے 7 مئی تک 2000 سے زیادہ ہیضے کے کیس سامنے آئے. 2 برسوں سے جاری جنگ میں یمن کا ہیلتھ سسٹم بری طرح متاثر ہوا ہے. اور جرمنی میں پولیس نے 4 ریاستوں میں دولت اسلامیہ کے مبینہ حامیوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا ہے. پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ بویریا، برلن، سکونی اور سکونی انہالٹ ریاستوں میں مشتبہ افراد کی تلاش میں چھاپے مارے گئے. پولیس کو 3 مشتبہ افراد کی تلاش ہے جن میں سے 2 کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے رکن ہیں. پاکستان کی فوج نے ڈان لیکس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کا نوٹیفیکیشن مسترد کرنے کی ٹویٹ واپس لے لی ہے. یہ اعلان آج فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس میں کیا. وزارت داخلہ نے بھی آج ایک نوٹیفیکیشن میں وزیر اعظم کی سفارشات کو باضابطہ شکل دینے کا اعلان کیا. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف، یہ سارا معاملہ اتنی سیاسی اہمیت کیوں اختیار کر گیا؟ اس لیے عالیہ کہ پاکستانی فوج نے پہلے دن ہی سے اس کو معاملے کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے کر اس پر سخت پوزیشن لے رکھی تھی، اور فوج کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جو بیانات جاری ہو رہے تھے ان سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ فوج بہت غصے میں ہے اور وہ جو حکومت کی مبینہ سست روی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پھر اسی کے نتیجے میں یہ پھر ایک حکومت اور فوج کے درمیان ایک تنازع کی شکل اختیار کر گیا یہ معاملہ، اور اس کے بعد اس پر حزب اختلاف کی جماعتوں اور میڈیا نے جلتی پر تیل کا کام کیا. ہر روز نئے نئے تنازعات پیدا کیے جاتے رہے، اور اس لیے پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا تھا. اور اب ایک دم سے حل بھی ہو گیا. اگر حل اتنا ہی آسان تھا تو پھر اتنا وقت کیوں لگا؟
देखिए आलिया, हल शायद इतना आसान नहीं था जितना नज़र आ रहा है। आप इस बात पर अब हम सब समझ रहे हैं कि हुकूमत के बजाय फ़ौज ने आज पिसपाई इख्तियार की है। उन्होंने अपना ट्वीट वापस लिया है, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने सहारा लिया है वो ये कहा है कि वज़ारत दाखिला की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि वज़ारत दाखिला की जानिब से आज कोई नई बात नहीं की गई है। उसने वही नोटिफिकेशन जो 29 अप्रैल को वज़ीर आज़म की जानिब से जारी किया गया था उसी को दोबारा जारी किया है। और इस बुनियाद पर ट्वीट वापस लेना जो है वो एक यकीनन मुश्किल फ़ैसला रहा होगा फ़ौज के लिए, लेकिन उसकी एक वजह भी बनी, और वो वजह थी कल गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की जानिब से एक सरकारी ज़राए के ज़रिए बयान जारी किया गया था बाज़ सहाफ़ियों को, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा था कि ISPR की ट्वीट गैर शाइस्ता और काबिल तशवीश थी, और ये कि जमहूरी बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और आज की जो पेशरफ्त है वो उस वज़ीर आज़म के कल के सख्त बयान का ही पेश खैमा नज़र आती है। इस्लामाबाद से आसिफ फारूकी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अजीम एथलीट यूसेन बोल्ट का खुसूसी इंटरव्यू। वो कहते हैं कि धोखे के बगैर भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। और पाकिस्तान की छोटी ज़बानों पर BBC उर्दू की सीरीज़ खामोश ज़बानें में आज देखिएगा गिलगित बल्तिस्तान की वो ज़बान जो फल फूल रही है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़ की। दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक यूसेन बोल्ट ने अगस्त में लंदन में होने वाले वर्ल्ड चैम्पियनशिप मुकाबलों के बाद रिटायर होने का ऐलान किया है। एक अशरे तक खेलों के मैदानों पर राज करने वाले यूसेन बोल्ट का मैदानों को छोड़ जाना आलमी स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। BBC के नामनिगार स्टीव करीम ने जमैका में यूसेन बोल्ट के मुस्तकबिल के इरादों के बारे में उनसे खुसूसी बातचीत की। स्टीव करीम का यूसेन बोल्ट से पहला सवाल था कि क्या उन्हें अंदाज़ा है कि वो पीछे क्या कुछ छोड़कर जाएंगे। मेरे लिए बच्चों को दिखाने को ये एक अजीम वर्सा है, और मेरी नज़र में सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सब कुछ धोखाधड़ी के बगैर भी हासिल कर सकते हैं। मेरे लिए ये खुशी का मकाम है कि मैं खेल के मैदान में ऐसा कर पाया। अगर आप मेहनती हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो आप धोखे के बगैर भी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। क्या आप सख्त मेहनत और कुर्बानियों को भी मिस करेंगे? नहीं, सख्त मेहनत को तो मैं मिस नहीं करूंगा, लेकिन मैं मुकाबले यकीनन मिस करूंगा। और मेरे ख्याल में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं जब स्टेडियम जाता हूँ, मुकाबले देखता हूँ, तो अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और दौड़ूँ। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा कि ओलंपिक्स के 100 मीटर के मुकाबले हो रहे हों और मैं उनमें शरीक न हूँ। क्या आपको अंदाजा है कि आपने क्या असर छोड़ा है ख़ुसूसन जमैका में? हाँ, मैं बरसों से बहुत से लोगों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं क्या कुछ कर चुका हूँ। लोग मुझे याद दिलाते रहते हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो लोग आपको याद दिला देते हैं कि मैंने वो सब कुछ किया कि जिस पर जमैका को फ़ख्र है। हाँ, मुझे इल्म है कि मेरे खेल पर कितना असर पड़ा है। बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए रोल मॉडल बनना ऐसी चीज़ है जिसे मैं पसंद करता हूँ। क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं माइकल जॉर्डन और मोहम्मद अली की तरह बनना चाहता था, लेकिन जब बच्चे ये कहते हैं कि मैंने उन्हें मुतासिर किया है और मैं उनका हीरो हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसीलिए जिंदा हूँ। Thank you for being such a hero. It feels good, you know what I mean? And I live for this, so it's good. यूसेन बोल्ट से स्टीव करीम ने बात की। पाकिस्तान की छोटी ज़बानों पर BBC उर्दू की सीरीज़ खामोश ज़बानें में आज हम शिना ज़बान पेश कर रहे हैं। शिना गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी ज़बान है। इसमें उर्दू रस्मुल ख़त में नस्र और नज़्म दोनों पर मुश्तमिल किताबें लिखी जा रही हैं। इस ज़बान के बोलने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और शिना बोलने वाली नौजवान नस्ल इसकी तरवीज के लिए इसमें जिद्दत लाने के लिए सरगर्म है। शिना ज़बान कैसे फल फूल रही है, तफसील देखिए नामनिगार ज़फ़र सैयद की इस रिपोर्ट में। कदीम भाषाओं से इसका ताल्लुक़ है जो इंडो एरियन ज़बानों के ज़ायके से ताल्लुक़ रखती है और आर्यन ज़बानों की एक शाख है। इस ज़बान के बोलने वाले गिलगित खास में भी हैं, यहाँ रहते हैं, और अफ़गानिस्तान से लेकर मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान
اور یہ چترال کے کچھ علاقوں میں کچھ حصوں میں یہ زبان بولی جاتی ہے، اور لگ بھگ کوئی 20-25 لاکھ لوگ شنا زبان بولتے ہیں۔ ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس جو اس وقت ڈون میں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا ملک سے باہر ہے، وہ کئی بندے ایسے شوز میں ہمارے ساتھ ملاقات ہوتی، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی میوزک کو کسی سندھی کے سامنے، پنجابی کے سامنے، یا KPK کے کسی کے سامنے، یا کسی اور فارنرز کے سامنے اپنے سانگس سنانا ہمیں شرم آتا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری میوزک، ہماری شنا میں جو سانگس آئے وہ پنجابی بھی سنتے ہیں، سندھی بھی سنتے ہیں، بلوچی بھی سنتے ہیں، پٹھان بھی سنتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اپنی زبان کو، اپنی میوزک کو، اپنے انسٹرومنٹ کو گلگت بلتستان سے ہم باہر لے کے جائیں۔ اس کے لیے جانے کے لیے یہ ایک ترتیب ہی ہے، فیوژن ہی۔ ایک زمانہ یہ ہوتا تھا یہاں پہ ہم ریکارڈ کرتے تھے، وہ کیسٹس کے ذریعے ہمارے سانگس بکتے تھے، اس کے بعد CDs آئی، اب ڈائریکٹ جو بھی ہمارا سانگ آتا ہے وہ سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ کے تھرو ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں۔ شنا میں نثر، نظم، خاکے، انشائیے، مضامین اور رپورتاج سارے آپ کو ملیں گے۔ ہمارے GB کی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ قاعدے سے 5ویں جماعت تک پڑھنے والے بچوں کے لیے شنا زبان میں کچھ کتابیں لکھیں، تو اس سلسلے میں حلقہ ارباب ذوق کام کر رہا ہے، اور شنا قاعدہ فائنل ہوگا، اس کے بعد اس کو اسکولوں میں رائج کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ مرنے سے کچھ تو بچ جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کی دلچسپی کن خبروں میں زیادہ رہی۔ آصف فاروقی کا کالم، کیا تصادم کا خطرہ فی الحال ٹل گیا ہے؟ آسٹریلیا کی پارلیمان میں بچے کو اپنا دودھ پلانے والی پہلی سیاستدان، اور فلم باہوبلی کی کامیابی، اور سوشل میڈیا پر ہندو مسلم کی بحث، یہ زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں شامل رہی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @bbc urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عالیہ نازکی کو اجازت دیجیے۔